سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ طلباء کو تعلیمی میدان میں نئی جہتوں سے آراستہ کرنے کے جو مقاصد سنگل نیشنل کریکولم کی بنیاد بنے، وہ مقاصد عملی طور پر بھی جو سلیبس ترتیب دیا گیا ہے اس میں پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، تعلیمی نظام پاکستان میں اس وقت بہت ساری پرابلمز کا شکار ہے۔ آپ جو بھی سرا اٹھائیں، چاہے وہ ٹیچر ٹریننگ ہے یا اسکول کوالٹی ہے یا فیسلٹیز ہے یا امتحانی نظام ہے، ہر طرف آپ کو پرابلمز نظر آتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر آپ کو کوئی ایک سرا پکڑنا ہو جس کو اگر آپ سیدھا کر لیں تو آپ کی رخ کا تعین ہو جائے اور باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ الائن ہو جائیں، تو وہ نصاب ہے۔ اور کیونکہ پاکستان کا یہ نصاب ان بین الاقوامی معیارات کیونکہ پاکستان کا یہ نصاب اس بین الاقوامی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے جو ایک کنٹمپریری ورلڈ کے بچے کو آنی چاہیے، تو اس حساب سے یہ ایک بہت ڈاکٹر صاحب، بعض والدین اور طلباء یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ تعلیمی نظام کو یکسو کرنے کے لیے بہت سارے مضامین میں سے جدید موضوعات نکال کر انہیں بھی سطحی بنا دیا گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ تعلیمی نصاب کو جو اوسط شعوری سطح ہے اس پر لانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے؟ جی، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ بات بلا وجہ اس طرح سے پھیلائی گئی ہے، اور مجھے نہایت افسوس ہے کہ والدین جو کہ پہلے ہی کووڈ کے وقت میں اتنے سخت پریشان ہیں، ان کو اس معاملے کے بارے میں بھی مزید پریشان کیا گیا ہے۔ بارہا میں نے یہ کہا ہے اور حکومتی نمائندوں نے بھی کہا ہے کہ یہ نصاب ایک بنیادی سطح ہے، یعنی کہ ایک منیمم سٹینڈرڈ ہے جس کے اوپر ہر بچے کو آپ نے رکھنا ہے۔ اس میں بالکل بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ یہ میکسیمم سٹینڈرڈ ہے یا یہ اوپر والی حد ہے، اس کے اوپر آپ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ مثال کے طور پہ نصاب میں اگر کہا گیا ہے کہ بنیادی سطح پہ پاکستان کا ہر بچہ، چاہے وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، سرکاری اسکول میں ہے یا پرائیویٹ اسکول میں ہے، اس کو گنتی بھی آنی چاہیے اور اس کو الف بے پہ بھی آنی چاہیے۔ اب اگر کوئی بچہ کسی اچھے اسکول میں پڑھتا ہے یا اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ اس سے بھی آگے بڑھے، تو وہ 3 حرف جوڑ کے اگر لفظ بنا سکتا ہے، ٹیچر اس کو سکھانا چاہتا ہے، تو نصاب اس چیز سے بالکل نہیں روکتا۔ آپ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ نصاب سب لوگوں کو نیچے لے آئے گا، جو تھوڑی بہت اچھی تعلیم چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب، والدین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کے تحت دعویٰ تو یہ کیا گیا تھا کہ طلباء کو بین الاقوامی معیار تعلیم سے ہم آہنگ کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر انگریزی زبان کی اہمیت کو کم کر دیا اور نصاب کو سطحی کر کے ہمارے طلباء کو بین الاقوامی امتحانات کی دوڑ میں بھی لیول پلینگ فیلڈ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اعتراض والدین کا ٹھیک ہے کہ ہمارے طلباء کو بین الاقوامی امتحانات کے لیے تیار نہیں کیا جائے گا اس کریکولم کے تحت؟ جی بالکل کر پائے گا، اس لیے کیونکہ اس سے پہلے جو نظام چلتا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یا انگلش میڈیم سکول تھے یا اردو میڈیم سکول تھے، کہ سارے سبجیکٹس اردو میں پڑھائے جا رہے ہیں یا سارے سبجیکٹس انگلش میں پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن بائی لنگول سکولز جو تھے وہ بہت کم تھے۔ لیکن اگر آپ بین الاقوامی سطح کی بات کریں یا بین الاقوامی معیار کی بات کریں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ بچوں کو بائی لنگول بنانا یا ملٹی لنگول بنانا، کہ وہ ایک چھوٹی عمر سے ہی ایک سے زیادہ زبان بول سکیں، وہ ان کی دماغ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی لرننگ کے لیے بہت مفید رہتا ہے۔ جو بچے بچپن میں ایک سے زیادہ زبان سیکھتے ہیں ان کے دماغ زیادہ کمپلیکس انفارمیشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں تک جہاں تک یہ والی بات ہے کہ آگے جا کے کیا وہ دنیا میں مقابلہ کر سکیں گے کہ نہیں، تو میں والدین سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا وہ چاہیں گے کہ ان کے بچے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف کانٹینٹ کو یاد کر کے حافظے کا امتحان دے دیں، یا ان کو ملٹیپل لینگویجز میں، کم از کم 2 لینگویجز میں، انگلش اور اردو میں تصوراتی سمجھ بوجھ ہو، کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہو۔ جو نوکریاں ان بچوں کو کرنی ہوں گی آج سے 15-20 سال بعد جب یہ ورک فورس میں آئیں گے، بہت سی وہ نوکریاں ابھی ایگزسٹ بھی نہیں کرتی۔ ہم نے اگر اپنی ینگ جنریشن کے فیوچر کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمیں تمام تر بچوں کو ایک کمپلیکس تھنکر بنانا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر آپ انگریزی کے سبجیکٹس جو ہیں وہ کم کر دیں گے تو اس لیے ان کو انگریزی نہیں آئے گی۔ انگریزی اور اردو کے سبجیکٹس 50-50% پر ہیں۔
जो पुराना निज़ाम था कि या सिर्फ इंग्लिश मीडियम है या सिर्फ उर्दू मीडियम है, वो निज़ाम ख़त्म किया जा रहा है। अब पाकिस्तान के तमाम बच्चे बायलिंगुअल ज़रूर होंगे, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलेंगे, उर्दू भी अच्छी बोलेंगे और बेशतर इलाकों में वो मल्टीलिंगुअल भी हो सकते हैं। उनके आसपास लोग मल्टीलिंगुअल हैं, वो एक इसी टीवी चैनल पर अभी एड्स आएंगी, एक इंग्लिश में होगी, एक उर्दू में होगी। उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इमर्सिव लर्निंग की। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग दैट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो लोकल हमारा तालीमी निज़ाम है और इम्तिहानी निज़ाम है, उसमें आज तक मजमूई तौर पर मौज़ूआत का कॉन्सेप्ट वाज़ेह करने की बजाय रट्टे पर जोर दिया जाता रहा है। अब सिंगल नेशनल करिकुलम में निसाब में ऐसे क्या इक़दाम उठाए गए हैं जिनसे रट्टे के बजाय कॉन्सेप्चुअल स्टडी को प्रमोट किया जा सके? सिंगल नेशनल करिकुलम में इस बात को फ्रंट एंड सेंटर अहमियत दी गई है कि हमने रट्टे के निज़ाम को डिफ़ीट करना है और बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप किसी भी पेरेंट से पूछ लें, टीचर से पूछ लें या किसी भी तालीमी एक्सपर्ट से पूछ लें, बच्चे रट्टा निसाब की वजह से नहीं लगाते, बच्चे रट्टा इम्तिहान की वजह से लगाते हैं। अगर आपका इम्तिहान, उसमें जो सवाल आता है उस पे लिखा होगा इस सवाल का जवाब फ़लानी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 30 के पैराग्राफ नंबर 2 में है, तो बच्चा वो टेक्स्ट बुक में जाके वो वाला पैराग्राफ याद करेगा और रट्टा उस तरह फ़रोग़ पाएगा। लेकिन अगर आपका इम्तिहान इस बात पे मुनहसर है कि इस चैप्टर में इन कॉन्सेप्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो फिर वो बच्चा वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि उसने इम्तिहान उस पर देना है, वो अपने क्लास फेलोज से वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेगा, वो क्लास में टीचर से सवाल पूछेगा, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को ढूंढेगा। रट्टे का निज़ाम इम्तिहानी रट्टा आपका डायरेक्टली लिंक्ड है असेसमेंट सिस्टम के साथ, जो कि हमारी निसाबी कार्रवाई में असेसमेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम का रिफ़ॉर्म एक बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। हम ऑलरेडी उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी आपको ये कहे कि क्योंकि निसाब बन गया है इसलिए निसाब की वजह से रट्टा प्रमोट होगा, ये बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। लोग इसको बिलीव करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसका आपस में उस तरह से लिंक नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक दूसरा मामला भी है कि दुनिया भर में राइज तालीमी निज़ाम के जो बुनियादी उसूल हैं उन्हें पूरा करने के लिए असातिज़ा को तदरीसी करियर शुरू करने से पहले ही कुछ अमली कोर्सेज लाजमी करने होते हैं और फिर उसके बाद मिड करियर कोर्सेज भी लाजमी करार दिए जाते हैं और इनकी वजह से असातिज़ा भी जदीद तकाज़ों से वाकिफ़ रहते हैं। अब तलबा को फिर बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। क्या आप समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक 100 नंबर का इम्तिहान पास करके स्कूलों और कॉलेजेस में जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उनकी अक्सरियत सिंगल नेशनल करिकुलम के मकासद पूरे कर पाएगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये निसाब की कार्रवाई में जो टीचर ट्रेनिंग को अहमियत दी जा रही है वो इन्हीं वजूहात की बिना पर दी जा रही है जो आपने बताई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, 1995 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने पाकिस्तान पे रिसर्च की और उन्होंने एक किताब लिखी होप और डिस्पेयर के नाम से, जिसमें उन्होंने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि पाकिस्तान में जितनी भी आप ट्रेनिंग असातिज़ा की करा लें उसका बच्चों की परफॉर्मेंस, बच्चों की लर्निंग से बहुत कम लिंक था। पाकिस्तान में टीचर्स की इतनी ट्रेनिंग हो चुकी हुई है, लेकिन उस ट्रेनिंग का कोई फ़र्क नहीं आता बच्चों के असल उनकी लर्निंग पर या उनके टेस्ट स्कोर पर। जिस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि हम अपने ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज़ करें, और सेकेंडली हम इस चीज़ का ज़रा अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का स्केल क्या है। पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे तो स्कूल से बाहर हैं, करोड़ों बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके टीचर्स कितने दरकार हैं। इतने सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दर ट्रेनिंग कराते कराते इतनी दहाइयाँ हमारी गुजर गईं जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इसके लिए इस निसाब के तहत हमारा प्लान है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान के कोने कोने में टीचर्स को उस तरह की ट्रेनिंग दें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आगे बच्चे की लर्निंग में भी ट्रांसलेट हो। अगर हम वही करते जाएंगे जो आज तक करते आए हैं तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां आज भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए आई वुड से कि
ٹیچر ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ، لیکن ہمیں ٹیچر ٹریننگ کو ایک ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں طبقاتی تقسیم تعلیمی اداروں اور نصاب میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ اب وسائل رکھنے والے بچوں کو اسکول جانے سے پہلے ہی گیجٹس، ٹورز یا پھر انگریزی زبان سے آشنائی وغیرہ جیسے ایکسپوجرز ہوتے ہیں جو انہیں وسائل نہ رکھنے والے بچوں سے پہلے ہی ممتاز کر دیتے ہیں۔ اب اسی بنیاد پر والدین اپنے بچوں کے لیے اسکولوں کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ کیا سنگل نیشنل کریکولم سے اس طبقاتی تفریق کو مٹایا جا سکے گا؟ جی، اس نصاب کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان جو اتنے سارے طبقات میں بکھرا ہوا ہے، بٹا ہوا ہے، اس تقسیم کو کسی حد درجے تک کم کیا جائے۔ دیکھیں، یہ طبقاتی تقسیم دنیا کی بہت ڈیولپڈ سوسائٹیز میں بھی ہے، بہت ایکول سوسائٹیز میں بھی ہے۔ امیروں اور غریبوں میں دنیا کی ہر سوسائٹی میں فرق رہا ہے اور پہلے بھی تھا، یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ فرق بہت زیادہ ہے۔ اس فرق کو ڈیفینیٹلی اس فرق کو کم تو کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے بات کی ٹیکنالوجی اور ریسورسز کی۔ پاکستان کے ہر اسکول میں کمپیوٹر لیب تو نہیں ہے، لیکن ہر بندے کے پاس آج فون ضرور موجود ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم ایک ڈیجیٹل ایج میں رہتے ہیں؟ آج ہمارے پاس دوسرے ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کی مثالیں بھی موجود ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کا ایک حکمت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے بہت سی یہ انیکوالٹیز کو کم کیا ہے۔ جہاں پر ریسورسز کا مسئلہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کے پاس کمپیوٹر لیبز نہیں ہیں یا لیپ ٹاپس نہیں ہیں، تو اس پہ میں آپ کو ایک چیلنج کروں گی، ایک کویسچن آپ کو میں بتاؤں گی کہ یہ ایک متھ ہے کہ اگر آپ بچوں کو صرف ٹیکنالوجی پکڑا دیں گے تو ان کو سب کچھ آ جائے گا۔ MIT کی سٹڈی ہے ون لیپ ٹاپ پر چائلڈ، یہ آج سے کئی سال پہلے، کو 10-15 سال پہلے ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بہت سارے ممالک میں بچوں کو لیپ ٹاپس دیے تھے اور سٹڈی کیا تھا کہ کیا اس کا بچوں کی لرننگ پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ اور اس سٹڈی کی فائنڈنگ یہ تھی کہ انفیکٹ بچوں کی جو پہلے ان کی لرننگ تھی، جو ایجوکیشن تھی، اس کا سٹینڈرڈ اور نیچے آ گیا تھا۔ تو ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے، لیکن اس کا بڑا کیئرفل استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ جیسے اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹیکنالوجی کا آپ بھی ذکر کر رہی ہیں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کو بھی اس کریکولم کی تیاری میں ایک بنیادی ضرورت کے طور پر تسلیم بھی کیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں سرکاری سکولز کی تعداد، پھر وہاں پر موجود سہولیات اور IT یا کمپیوٹر سے آگاہی رکھنے والے اساتذہ کی تعداد کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عملی طور پر ایسا ہو پائے گا؟ جی، یہ بالکل ممکن ہے، اس لیے کیونکہ آج اس حکومت نے تعلیم کو ترجیح دی ہے، ایک پہلا قدم اٹھایا ہے اور ہم بہت جلدی پینڈیمک کے باوجود ہم کافی آگے تک اپنے نصاب، اپنی منزل کا تعین کرنے میں کم از کم پرائمری سکولز کے لیے کامیاب ہو گئے ہیں اور سیکنڈری سکولز کا کام چل رہا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگلی 3-4 حکومتیں جو آئیں وہ تعلیم کو اتنی ہی ترجیح دیں اور اس کے بعد ہم بالکل اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ ہمارے یہاں حالات بہت برے ہیں، لیکن ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیچرز کو، اساتذہ کو وہ ٹریننگ نہیں ہے یا ان کو وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا نہیں آتا۔ کیا آپ جانتی ہیں بہت سے والدین جو ہیں جو یہ شو سن رہے ہوں گے ان کو یاد ہوگا جب میں بھی چھوٹی تھی تو ٹی وی پر ایڈ آیا کرتی تھی 1990s میں نئی روشنی سکولز کی، اور وہ نئی روشنی سکولز تھے ان بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے جو بچے اچھا اسکولوں سے باہر تھے۔ بڑی اچھی اسکیم تھی، 1995 میں یہ لائی گئی تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں اساتذہ کی بھرتی کس طرح سے کی گئی تھی؟ اگر آپ کا جو 100% کوٹا تھا اساتذہ کی بھرتی کا، اس میں سے 30% کوٹا صرف اس اینٹی کے پاس تھا جس نے یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرنا تھا۔ 30% اساتذہ کی بھرتی آپ کے MNAs اور سینیٹرز کے پاس تھی، 30% آپ کی مزید اساتذہ کی بھرتی آپ کے پروونشل اسمبلیز کے MPAs کے پاس تھی، اور 10% اساتذہ کی بھرتی پرائم منسٹر کے پاس تھی۔ تو جب 10 میں سے 7 اساتذہ سفارشوں اور سیاسی مقاصد کی بنا پر بغیر کسی سرٹیفیکیشن، بغیر کسی کوالیفیکیشن کے ہائر کیے گئے ہیں، اور وہ اساتذہ انہوں نے ایک پوری جنریشن کو پڑھا دیا ہے،
اور وہ آج بڑے سینئر اساتذہ بنے ہوئے ہیں. اور یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. تو ان اساتذہ کو لے کر آگے جانے میں تبدیلی ایسے تو نہیں ہے نا صبح سٹارٹ کیا تو شام کو ختم ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کی تیاری کے وقت تمام شراکت داروں کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں رائج مدارس کو بھی اسی کریکولم کے ماتحت لایا جائے گا. کیا مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور پڑھانے والے استاد کے مجموعی شعور کو بھی اس کریکولم میں مد نظر رکھا گیا ہے؟ جی بالکل رکھا گیا ہے، اور یہ اس نصاب کے بارے میں میری فیوریٹ چیز ہے. آج تک کے نصاب جتنے بھی پاکستان میں بنتے آئے ہیں یا دیگر آپ ممالک میں بھی دیکھ لیں، کبھی بھی آپ کو بہت کم کہیں نظر آئے گا کہ اتنی میسو سٹیک ہولڈر انگیجمنٹ، لوگوں کو کی شمولیت کے ساتھ نصاب جمہوری طور پر نہیں بنائے جاتے. نصاب بس بنا دیے جاتے ہیں، ایکسپرٹس بنا دیتے ہیں اور وہ ایشو ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ بھی پاکستان کے 1947 سے لے کے آج تک جتنی تعلیمی پالیسیاں بنی ہیں، جتنے کریکولم آئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مریم چغتائی صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین